ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بڑا باشعور بنایا ہے، اور یہ انسان اس کی فطرت میں اللہ نے نیکی اور بدی کا شعور بھی رکھا ہے۔ اللہ نے سورہ والشمس کے اندر 10 چیزوں کی قسم کھا کے کہا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، 10 چیزوں کی قسم کھا کے کہا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے ہر نفس کے اندر، ہر شخص کے اندر اس کا تقوی اور اس کی بدی اور نیکی دونوں اس کے اندر رکھ دی۔ اتنا باشعور بنایا ہر انسان کو۔ اس کے باوجود اس انسان کو ضرورت تھی کہ کہیں یہ اپنے ذہن اور اپنی سوچ اور اپنے جذبات سے خود فیصلہ نہ کرنے لگ جائے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ جیسے بسا اوقات انسان کے سامنے کوئی قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، کوئی حدیث پڑھی جاتی ہے، تو آگے سے ایک مسلمان پڑھا لکھا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ قرآن مجید کی آیت پیش کر رہے ہیں، آپ حدیث پیش کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، بات ہی ختم ہو۔ اور یہاں سے گمراہی شروع ہوتی ہے، یہاں سے انسان راستہ بھٹکتا ہے۔ آج ہر باشعور انسان کی، ماں باپ کی آرزو ہے کاش ہماری نوجوان نسل گمراہی سے بچ جائے، بھٹکنے سے بچ جائے۔ ہم اپنی نئی نسل کو، بچے اور بچیاں، خاص طور پر نوجوان نسل کو ہم کیسے گمراہی سے بچا سکتے ہیں؟ آج کی نشست میں یہی موضوع ہے، اس لیے کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے یہی مقصد بتایا، صرف یہی مقصد کہ ان انسانوں کو گمراہی سے کیسے بچانا ہے۔ اور یہ آیت ابھی تلاوت کی، جب ضرورت پیش آ جائے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو، ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو اگر رہنمائی کرنا چاہیں کہ بھئی آپ گمراہی سے کیسے بچ سکتے ہیں، تو سورہ آل عمران آیت نمبر 164 چھوٹی سی آیت ہے، تلاوت کیجیے، مکمل جواب آپ کو ملے گا، ایک آیت سے مکمل جواب ملے گا کہ ہم گمراہی سے اپنی نئی نسل کو کیسے بچائیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے لوگ گمراہی کے دلدل میں دھنسے ہوئے تھے، بری طرح دھنسے ہوئے تھے، ایمانی طور پر عقائد ان کے خراب، عبادات عجیب و غریب، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے قرآن مجید کے مطابق، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، بے لباس ہو کر طواف کرتے تھے، چٹکیاں اور تالیاں بجا کر طواف کرتے تھے، کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ قرآن مجید کی آیات، چٹکیاں اور تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے اور بے لباس ہو کر طواف کرتے تھے، کہتے تھے ہم عبادت کر رہے ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ باشعور ہونے کے باوجود گمراہی کیسی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہاں، کہنے کو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور قریش بے لباس نہیں ہوتے تھے، قریش لباس پہن کے کہتے ہم VIP ہیں، نحن حمص، نحن جار اللہ، ہم اللہ کے گھر کے ہمسائے ہیں، جسے مجاور کہتے ہیں، مجاور، ہم اللہ کے گھر کے ہمسائے ہیں، حمص، ہم بہت اہم شخصیات ہیں، ہم لباس پہن کے طواف کریں گے، جو باقی جو لوگ باہر سے آتے ہیں نا اپنے گناہوں والے کپڑے لے کر، وہ اتار کے کپڑے طواف کریں۔
کہنے کو وہ ہدایت پر سمجھتے تھے، لیکن کھلی گمراہی۔ جب انسان وحی الہی سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتا ہے سوائے گمراہی کے کچھ نہیں، سوائے گمراہی کے کچھ نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی یہ والی بات کہ وحی الہی سے ہٹ کر زندگی گزارو گے آگے گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، پھر تمہیں گمراہی سے کون سی چیزیں بچائیں گی؟ فرمایا ترکت فیکم، صحیح ستہ کی بہت مستند حدیث، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکو، ہرگز گمراہ نہیں ہو۔ کتاب اللہ و سنت رسول، ایک اللہ کی کتاب اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آج کسی بھی شخص کا کوئی عمل کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، وہ اپنے دل میں یقین اور ایمان رکھے کہ اس کی نجات ہو جائے گی۔ یقین رکھے، ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی، کوئی مسلک، کوئی فرقہ، کوئی فلاں، کوئی فلاں، یہاں اس موضوع پر بات ہی نہیں ہوتی۔ اس موضوع پر تو بات صرف یہ ہوتی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تمہارا عمل ان دونوں میں سے کسی کے مطابق ہے، دونوں کے مطابق ہے، انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے، فکر نہ کرو۔ اور اس کے علاوہ گمراہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر لکیر کھینچی، ایک لکیر زمین پر کھینچی، ایک لکڑی لی، زمین حدیث میں موجود، محدثین نے وہ نقشہ بنا کے دکھایا، لکیر کھینچی اور پھر اس کے دائیں بائیں لکیریں نکالی اور فرمایا کہ میری امت میں اتنے سارے فرقے ہوں گے، یہ سارے دائیں بائیں کے سارے گمراہ ہوں گے، یہ جو سیدھی لکیر والے ہیں نا یہ صحیح رہنمائی پہ ہوں گے، یہ صراط مستقیم پہ ہوں گے، یہ ہدایت پہ ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں بھی یہی سوال آیا جو صحابہ کے ذہن میں سوال آیا، یہ سیدھی لکیر والے ہم کیسے پہچانیں؟ بنا تو دی لکیر بنا کر، یہ سیدھی لکیر، اور پھر دائیں بائیں نکالی لکیریں۔ تو صحابہ نے بھی یہی سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ سیدھی لکیر پہ ہے، کیونکہ یہاں تو سارے کہتے ہیں ہم سیدھی لکیر پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کا جواب بڑے چھوٹے سے جملے میں دے دیا۔ جب صحابہ نے پوچھا ہمیں سیدھی لکیر کا کیسے پتہ چلے گا، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، بات جملہ مکمل ہو گیا، جواب مکمل ہو گیا۔ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، بس یہ سیدھے راستے پر۔ کیونکہ صحابہ نے دیکھا نا نماز کیسے پڑھتے تھے، اب صحابہ نے جس طریقے سے نماز پڑھنا نقل کیا 100% حق طریقہ ہے، جو بھی طریقہ ہے 100% طریقہ صحیح۔ صحابہ نے جو کچھ نقل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، سن کر۔ اور اللہ نے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اسی لیے تھا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم خاص طور پر نوجوان نسل کو یہ بات سمجھائیں کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا، ان کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا، اور وہ مقصد اسی آیت نمبر سورہ آل عمران کی 4 پارہ آیت نمبر 164، اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہی آیت شروع میں تلاوت کی اللہ نے توفیق دی
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. من، احسان کی. پورے قرآن مجید میں اللہ نے بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے. میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں یہ دیا. کسی نعمت کو دے کر اللہ نے قرآن میں احسان نہیں جتایا سوائے اس ایک نعمت. پورے قرآن کا مطالعہ کیجیے، کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا سوائے اس ایک نعمت. معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت کہ ہم امتی ہیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور صحاح ستہ کی احادیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں کے انبیاء نے یہ تمنا کی تھی کاش ہم امت محمدیہ میں سے. انبیاء نے آرزو کی تھی. اتنا بڑا مقام اس امت کو ملا ہے. اللہ قدر کی توفیق دے دے. اور قدر کیسے کی جاتی ہے؟ بعثت نبوی کے ان مقاصد کو پورا کر کے، جن کاموں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جن کاموں کے لیے اللہ نے بھیجا، ہم ان کاموں کو کرتے رہیں. یہی قدر کا ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ قدر کا کوئی طریقہ نہیں. قدر کا یہی طریقہ ہے. کیوں بھیجا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے 4 مقصد بتائے. آسان. اگر کوئی اسکالر، کوئی مفسر، کوئی محقق وہ یہ کہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تھے، ان کی تشریف آوری کا یہ مقصد تھا، یہ مقصد تھا. ممکن ہے کوئی مجمع میں سے کھڑا ہو جائے، کہہ دے کہ جی مجھے مولانا آپ کی رائے سے اختلاف ہے، اس لیے نہیں آئے تھے. لیکن میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد خود اللہ نے بتائے، خود اللہ نے بتائے. اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. آئی اسی لیے تھی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کرے. ایک مقصد پورا ہو گیا، تلاوت کلام پاک. بعثت نبوی کا مقصد، آج یہ مقصد چھوٹے چھوٹے بچوں سے پورا کروانا ہوگا. آج چھوٹی عمر میں بچے اور بچیاں بہترین قرآن مجید ناظرہ دیکھ کر تلاوت کرنے کے قابل ہو جائیں، یہ ہر ماں باپ کا فرض ہے. اور اگر بڑے ہو کر انہوں نے کہا نا ہمیں تو پڑھائی نہیں گیا تھا، تو کوتاہی سمجھنی ہوگی کس کی. آج ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ ان 4 مقاصد کو پورا کرے زندگی کے آخری سانس تک، چاہے مرد ہے چاہے عورت. اس کی وجہ بھی آخر میں عرض کر دوں گا. آیت کا آخر کا حصہ ترجمہ کروں گا، بات واضح ہو جائے گی کہ ہر امتی کا مقصد. نمبر 1 یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات تلاوت کرنا. تلاوت کلام پاک. اب ترجمہ کرنا نہیں کرنا وہ بھی بعد میں بتاتا ہوں، ابھی تو صرف تلاوت کلام پاک. کیا ہوتا کیا ہے اس سے؟ انسان تلاوت کرتا ہے، اس کی اپنی ذاتی زندگی میں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اس کے اندر کی تبدیلی ہوتی ہے. تلاوت کلام پاک، صرف تلاوت سے. جہاں جس گھر میں بیٹھ کر یہ تلاوت کرتا ہے اس گھر پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، گھر کے افراد پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، گھر کے در و دیوار پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، صرف تلاوت کے. ابھی عرض کروں گا کہ صرف تلاوت کے اتنے اثرات ہیں، تو اگر اس قرآن کو سمجھ کر پڑھا اور اس کے مطابق زندگی گزاری تو کتنے اثرات ہیں. ابھی تو صرف تلاوت کے اثرات ہیں. اس کی زندگی میں کیا اثر ظاہر ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدع كما يصدع الحديد بالماء، دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے کبھی کبھی جیسے کہ لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے. قال وما جلا ہوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں زنگ کو کیسے صاف کر رہا؟ فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، موت کو زیادہ یاد کر کے. تلاوت کلام پاک سے انسان کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے.
یہ دل کا زنگ اگر کسی نے دیکھنا ہو، ہر ایک انسان دل کا زنگ، اپنے دل کا زنگ محسوس کر سکتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے مولانا، آج کل میرا نمازیں پڑھنے کو دل نہیں کرتا، آج کل قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، آج کل گناہ میں مزہ زیادہ آتا ہے، نیک کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، بیوی بچوں کو بھی دیکھنے کو دل نہیں کرتا، بیوی سے تو بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اس بندے کے دل پر زنگ چڑھا ہوا ہے۔ صاف ہوگا تلاوت کلام پاک سے، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا، کر کے دیکھ لے بندہ، ہر بندے کو تلاوت کرنی پڑے گی دل کا زنگ صاف کرنے کے لیے۔ نمبر 2، اس تلاوت کا اثر گھر پر کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مستند حدیث صحابہ ستہ کی، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے وہ رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اس گھر پر اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے، انزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ آج جو شخص چاہتا ہے میرے گھر پہ اللہ کی رحمت ہو، میرے گھر میں سکون ہو، اس کو وہ آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، اس گھر میں رحمت آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسی لیے تھے، یتلو علیہم آیاتی، تاکہ وہ اللہ کی آیات تلاوت کریں۔ نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا، دوسرا مقصد، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے۔ ایک ایک بندے پر محنت کی صحابہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پاکیزہ بنا کے دکھایا۔ جھوٹ ان کے اندر سے نکالا، غیبت ان کے اندر سے نکالی، ملاوٹ ان کے اندر سے نکال دی، پورے معاشرے میں سے نکال دی، بد زبانی ان کے اندر سے نکال دی، ہیرا پھیری ان کے اندر سے نکال دی، دھوکہ ان کے اندر سے نکال دیا، دشمنیاں نفرتیں ان کے اندر سے نکال، خون کے پیاسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ یہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ 2 جملے آسان ہیں، ہر ماں اور ہر باپ پر فرض ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاکیزہ بنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق، اور پھر اپنے بچوں اور بچیوں کے نفوس کو پاکیزہ بنائے، ہر ماں باپ کا فرض ہے۔ کیسے؟ بہت آسان طریقہ، تزکیہ نفس 2 جملوں میں مکمل ہو جائے گا ابھی انشاءاللہ، بہت آسان۔ انسان کے اندر سے بری سوچوں، برے خیالات، انسان کے اندر سے بری سوچوں، برے رویوں، بیہیویئر غلط، انسان کے اندر سے بری سوچوں، برے رویوں، برے اخلاق، بری عادتیں، برے اعمال انسان کے اندر سے نکالنا، اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں انسان کے اندر لانا، تزکیہ نفس مکمل ہو گیا، مکمل ہو گیا، یہ نفس پاکیزہ بن گیا۔ بہت آسان ہے لیکن مسلسل عمل، ساری زندگی کا کام ہے، یہ ہر ایک کو کرنا پڑے گا، اپنے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی۔ 2 مقصد ہو گئے، ایک تلاوت کلام پاک ہر ایک کو کرنی پڑے گی، تزکیہ نفس ہر ایک کو کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا پڑے گا، اسی مفہوم کے ساتھ جو بھی عرض کیا ہے۔ نمبر 3، تیسرا مقصد جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب اللہ سکھائیں، قرآن سکھائیں۔ صحابہ کو ترجمہ آتا تھا، خالی ترجمہ نہیں، صحابہ کو ترجمہ آتا تھا، ترجمے کے بغیر تو قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا نا، وہ تو سمجھنا تو اگلی بات ہے نا۔ صحابہ کو تو عربی آتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، ان کو قرآن سمجھ میں آ جاتا تھا۔ پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کیا ہے؟ پھر وہ کتاب اللہ کیا سکھاتے تھے؟ ان کو تو تلاوت سے سب کچھ سمجھ میں آ جاتا تھا۔ وہ کتاب اللہ یہ سکھاتے تھے کہ کتاب اللہ کے اندر اقیم الصلاۃ کا حکم ہے، نماز پڑھو، لیکن کیسے پڑھنی ہے یہ طریقہ قرآن میں نہیں ہے، کب سے وقت شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے یہ قرآن میں نہیں ہے، کتنی رکعتیں کس نماز کے اندر ہیں، کون سے فرض، کون سی سنتیں، کون سے نفل، یہ قرآن میں نہیں ہے، زکوٰۃ کے سارے مسائل قرآن میں نہیں ہیں، اصول موجود ہیں، حج کا پورا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، اصول موجود ہیں، معاملات، خرید و فروخت، نکاح، شادی، طلاق، اصول موجود ہیں، سمجھایا حدیث میں، کر کے دکھایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ،
لہذا ترجمہ بھی پڑھا جائے، تفسیر بھی پڑھی جائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تیسرا مقصد کتاب اللہ کو سیکھنا اور سکھانا ہر امتی پر لازم ہے۔ چوتھا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، چوتھا مقصد وَالْحِکْمَةَ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِکْمَةَ، ان کو حکمت سکھائیں، ان کو دانائی سکھائیں۔ ایک ایک کو دانائی سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دانائی کیا ہوتی ہے؟ حکمت۔ بہت مفسرین نے حکمت کی بڑی تفسیریں لکھی ہیں، ساروں کا خلاصہ نکال لیں تو آپ کو ایک بات معلوم ہوگی کہ حکمت اور دانائی کہتے ہیں جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھے، جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھے، دانائی مکمل ہو گئی۔ اچھائی اور برائی میں تمیز، اچھے اور برے میں تمیز، دانائی مکمل ہو گئی۔ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا اچھی بات ہے، کیا بری بات ہے، کیا دیکھنا جائز ہے، کیا دیکھنا ناجائز ہے، کیا کھانا جائز ہے، کیا کھانا ناجائز ہے، دانائی مکمل ہو گئی۔ ڈگریاں بہت لی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، لیکن حلال کو، اللہ کے حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا، اللہ کے حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا، اللہ کے نزدیک دانا نہیں، یہ حکمت والا نہیں۔ یہ حکمت سکھانے آئے تھے کہ ہمارے ایک ایک بچے کو، ایک ایک بچی کو معلوم ہو یہ حلال یہ حرام۔ اس میں محنت کرنی پڑے گی، خود پہلے ماں باپ کو سیکھنا پڑے گا کیا حلال کیا حرام۔ 4 کام ہو گئے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آج آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 4 مقاصد امت کو سمجھانا بڑا ضروری ہو گیا۔ نمبر 1 تلاوت کلام پاک، یتلو علیہم آیاتہ۔ نمبر 2 ویزکیہم، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنانا۔ نمبر 3 ویعلمہم الکتاب، ان کو کتاب اللہ سکھانا۔ نمبر 4 والحکمت، دانائی سکھانا۔ آج بہت سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارے بچے گمراہی سے کیسے بچ جائیں، ان کو یہ 4 چیزیں کر دیجیے، اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ یہ گمراہی میں نہیں جائے گا۔ آیت کا آخری حصہ پڑھنے لگا ہوں جس سے گارنٹی ملتی ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ شان یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ 4 کام نہیں کیے، اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اور جب یہ 4 کام کیے اللہ نے سب کو گمراہی سے نکال دیا۔ آج بھی گمراہی سے نکلنے کا یہی علاج ہے، یہی علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ تلاوت کلام پاک، تزکیہ نفس، کتاب اللہ سیکھنا سکھانا، حکمت اور دانائی سکھائیے، گارنٹی اللہ کی طرف سے یہ بچے اور بچیاں، نئی نسل گمراہ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان مقاصد کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے دے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، اور امت کو ایک ایک انسان کو اللہ گمراہی سے بچا لے، ہدایت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔